بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے شروع کریں گے۔ تو آئیے اس کا ہم ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی، تتلو جو تلاوت کرتے تھے، شیاطین شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی یا وہ پیروی کرنے لگے، ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین جس کو شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، اور لیکن شیطانوں نے، کفروا کفر کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، یہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ملک کی تثنیہ ملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، یعنی جو بابل شہر میں دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا جو ہاروت اور ماروت ہیں۔ وما یعلمان، اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو صرف فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کریں، پس تم لوگ کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو جدائی ڈالتا تھا، بہی اس کے ساتھ، بین المرء بیوی کے درمیان، و زوجہ اور اس کے خاوند کے درمیان، یعنی جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے اس جادو کو وہ سیکھتے تھے۔ وما ہم بضارین، اور وہ نہیں نقصان پہنچانے والے تھے، بھی اس کے ساتھ، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم ایسی چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، ولا ینفعہم اور ان کو نفع نہیں پہنچاتی، فائدہ نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق وہ جان چکے ہیں، لمن اشتراہ جو بھی اس کو خریدے گا، ما لہ نہیں ہے اس کا، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، جو بھی اس جادو کو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ، اور وہ بہت برا ہے، ما شروا جو انہوں نے خریدا، بِہِ أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں کے بدلے میں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ، آمنوا ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو البتہ وہ ثواب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے۔ ولو، اور اگر، انہم اور اگر بے شک وہ، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ تو یہ ثواب، من عند اللہ اللہ کے نزدیک، خیر بہتر تھا، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقولوا نہ تم لوگ کہو، راعنا، راعنا کا لفظ نہیں کرنا۔ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ راعنا کا لفظ کہتے تھے، اس کا لفظ مطلب تھا ہماری طرف متوجہ ہوں۔ تو یہودی شرارتاً اس لفظ کو منہ بگاڑ کے راعینا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کو روکنے کے لیے اس لفظ کے استعمال پر ہی پابندی لگا دی، کہ جس کو بگاڑ کر گستاخی کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے۔ وقولوا اور کہو، راعینا کا لفظ نہیں کہنا بلکہ وقولوا اور کہو، انظرنا ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور سنیے، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک۔
ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے، ودا یودو، یہ یودو کا مطلب چاہنا، ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہودی، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں، ان ینزل یہ کہ اتاری جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ مشرکین اور کافر اہل کتاب کے کافر یہودی نہیں چاہتے کہ کوئی خیر آپ کے طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتاری جائے۔ واللہ اور اللہ کی شان تو یہ ہے، یختص وہ مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بے نیاز ہے ہر قسم کے ان لوگوں کی خواہشات سے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو مخصوص کر لیتا ہے، اس پر اپنی رحمت کو کرتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے ہی فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت ان کوئی آیت، او ننسہا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، ما ننسخ جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت ان کوئی بھی آیت، او ننسہا یا ہم اس کو بھلاتے ہیں، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسی، یعنی قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی، بہت سے احکامات بھی ایسے تھے، بہت سی آیات بھی ایسی تھیں، تین قسم کے یہ ان کی کیٹیگریز تھی۔ کچھ ایسی آیات تھیں جو قرآن پاک میں پہلے نازل ہوئیں، پھر وہ منسوخ کر دی گئی، اور ان کو ان کا لکھنا بھی جو ہے نا وہ قرآن پاک میں نہیں رہا، وہ قرآن پاک میں لکھی بھی نہیں گئی، اور ان کو پڑھنا بھی منسوخ کر دیا، اور ان کا حکم بھی منسوخ کر دیا۔ پھر کچھ آیات ایسی تھی کہ جن کا پڑھنا منسوخ ہو گیا، جن کی تلاوت ختم ہو گئی، لیکن ان کا حکم باقی رہا، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو نازل ہوئیں جن کا قرآن پاک میں ان کی تلاوت موجود ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ تینوں قسم کی کیٹیگریز یہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کا متبادل کوئی بہتر لے آتے ہیں، اس جیسا ہی کوئی حکم نیا لے آتے ہیں جو انسانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ما ننسخ جو کچھ بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت ان کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسی۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی مددگار۔ ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے۔ ام کیا تریدونا تم ارادہ کرتے ہو، تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جس طرح کہ سئلا سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوالات ایسے سوالات اپنے رسول سے کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے؟ وَمَن اور جو کوئی بھی یتبدل الکفر بدلے گا کفر کو، بالایمان ایمان سے، یعنی جو ایمان کے بدلے کفر لے لے گا، فقد ضل پس تحقیق گمراہ ہو گیا وہ، سوا السبیلی سیدھے راستے سے۔ ضل کہتے ہیں گم کر دینا، تو گم کر دیا اس نے، سوا سبیل سیدھا راستہ، یا وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، سوا سبیل سیدھے راستے سے۔ ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت زیادہ تعداد، من اہل الکتاب اہل کتاب کی، ودا چاہتی ہے، کثیر بہت زیادہ تعداد، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو کاش کے وہ، یردونکم ردا یا ردو کا مطلب لوٹانا، واپس پھیرنا، یردونا وہ لوٹا دیں، کم تم سب کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کفر کی حالت میں، یعنی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی کسی طرح ان کا بس چلے تو تم سب کو ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں واپس لوٹا دے۔
لو کاش یردونکم وہ تم کو لٹا دے من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارا کفر کی حالت میں حسدم حسد کرتے ہوئے من عند انفسہم اپنی جانوں سے جو ان کی جانوں میں حسد ہے کہ ہمیں یعنی وہ یہودی جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور ان کی جانوں میں ان کے دلوں میں ایک حسد کی بیماری بڑی گہری تھی کہ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے کہ یہ کیوں ایمان لائے ہیں یا آخری نبی عربوں میں کیوں آ گیا عرب قوم میں کیوں آ گیا یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا اس بات سے حسد کرتے تھے کفار حسدم حسد کرتے ہوئے من عند انفسہم اپنی جانوں سے من بعد اس چیز کے بعد بھی ما تبینا جو واضح ہو گیا تبین مطلب واضح ہو گیا لہم ان کے لیے الحق حق یعنی حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ لوگ حسد کرتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب حق واضح ہو گیا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سچا نبی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم انتظار کر رہے تھے تو وہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے حسداً ایمان لانے سے انکار کیا اور پھر یہ خواہش کی کہ جس طرح ہم ایمان نہیں لائے ہم لوگ اس ایمان کی برکت سے محروم رہ گئے ہیں تو یہ بھی محروم ہو جائیں۔ فاعفو پس معاف کیجئے، وصفہ اور درگزر کیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم، یعنی اللہ اپنا حکم اپنا کوئی معاملہ لے آئے، جب تک اللہ اپنا فیصلہ نہ کر دے تب تک ان سے درگزر کیجئے اور ان کو معاف کر دیے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ تھا عزیز الباج کا سبق آیت نمبر 102 سے لے کے 109 تک۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملیں گے نئے آیات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام۔